صلی علی محمد۔ وہ پاک محمد ہے، ہم سب کا حبیب آقا۔ عن عبد الله بن ابی قیس سامع عائشة تقول كان احب الشهور الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ عبداللہ بن ابی قیس سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینوں میں سب سے زیادہ پسند یہ تھا کہ آپ شعبان میں روزے رکھیں، پھر اسے رمضان سے ملا دیں۔ نبیوں کا امام آیا، اللہ امام اس کا۔ ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کاموں میں ایک خاص حکمت، ایک رنگ اور حسن دکھائی دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے تمام دنوں کو اور تمام مہینوں کو پسند فرماتے، مگر وہ دن، وہ مہینے اور وہ اوقات جن میں اللہ تعالیٰ کے خاص انوار اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ آپ کو طبعاً بے حد پیارے ہوتے۔ رمضان کی عبادات سے پہلے، رمضان کے ماحول کی تیاری اور اس ماحول میں داخل ہونے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول احادیث میں دکھائی دیتا ہے کہ آپ رمضان سے پہلے مہینے یعنی شعبان میں ہی روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ شعبان میں جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، کسی اور مہینے میں نے آپ کو روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ آپ شعبان کے روزے رکھنے شروع کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں یوں لگتا کہ اب آپ مسلسل روزے رکھتے جائیں گے، پھر آپ روزے چھوڑ دیتے اور یوں لگتا کہ اب آپ کوئی روزہ نہیں رکھیں گے۔ شعبان کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا ایک اور پہلو بھی ہے جسے ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آپ رمضان کے احترام اور تقدس کو قائم کرنے کے لیے رمضان شروع ہونے سے پہلے وقفہ ڈالتے اور شعبان کے روزے چھوڑ دیتے، تاکہ جب رمضان آئے تو اس کی شان، اس کا تقدس اور اس کا مقام پوری طرح ہر ایک کے ذہن میں آ جائے۔ اس لیے گو کہ شعبان میں آپ کے روزے رکھنے کا ذکر ہے، مگر احادیث میں یہ وضاحت بھی ہے کہ رمضان کے شروع ہونے سے چند دن پہلے آپ روزے رکھنا بالکل چھوڑ دیتے اور ایک واضح وقفہ اور فاصلہ اور فرق ظاہر کرتے، تاکہ رمضان کی اہمیت، فضیلت اور برکات کسی کی نظر سے مخفی نہ ہو جائیں۔ رات درود اس پر ہر ادنا غلام اس کا، پڑھتا ہے بصد منت
جپتے ہوئے نام اس کا